جو دعا سے متعلقہ ہیں، بالخصوص فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، یا وہ کن اوقات میں بندہ دعا کرے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں دعائیں، وہ عرض کر چکا ہوں۔ آج یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر ایک چیز کی ایک شرط ہے، ایک ادب ہے، وہ اس کے مطابق ادا کیا جائے تو قابل قبول ہے، اگر اس کے مطابق نہ ادا کیا جائے تو قابل قبول نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے مال کا پاک ہونا یہ شرط ہے، حرام مال سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ حلال مال ہوگا تو زکوٰۃ قبول ہوگی، صدقہ قبول ہوگا، خیرات قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ وضو کے لیے فرائض ہیں، فرائض پورے ہوں گے وضو ہوگا، فرائض پورے نہیں ہوں گے وضو نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے شرائط ہیں، فرائض ہیں، یہ پوری ہوں گی تو نماز قبول ہوگی، اگر یہ پوری نہیں ہوگی نماز قبول آپ کی نہیں ہوگی۔ اپنی طرف سے جو مرضی ہے، وہ ایک علمی لطیفہ ہے، دو بندوں کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کہے نہیں ہوتی، ایک کہتا ہو جاتی ہے، ایک کہے نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا میں نے کتنی مرتبہ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھی، میں نے کتنی مرتبہ بے وضو نہیں ہوتی، اس واسطے ہو جاتی ہے۔ ایک ہے بندہ اپنی زوم کے اندر، وہ چھڈو جی یہ سارے مولویوں دے کتے کرائے ٹوڑے نے، چھڈو جی یہ مولویوں نے پابندیاں لائیں، دین نو سخت کیتا ہے جی، دین تو بڑا آسان ہے جی، دین وچ کوئی سختی نہیں ہے جی، اسلام وچ کوئی سختی نہیں ہے، وہ ایویں مولویوں نے کیتا چھڈو جی تسی کرو۔ میرے دارالافتاء میں نا جی 25 سال سے ایک فتویٰ آ رہا ہے اور ہر دفعہ ہی وہ آتا ہے، میں حیران ہوں کہ 25 سال میں میری قوم کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ طلاق دینے کے بعد نا جی وہ کہتے ہیں جی ہم نے یوٹیوب سے سنا ہے، ہم نے فیس بک پہ پڑھا ہے کہ طلاق دینے کے بعد نا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا چاہیے تو طلاق ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہا واہ واہ کڈے چنے کا کے دیکھو، ہاں جی۔ تو جب ہم ان سے کہیں کہ نہیں یہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کے خلاف ہے، تو کہتے ہیں چھوڑے جی مولویوں نے کدی کسی کا گھر بھی وسن دیتا ہے؟ مولوی تو چاہتے ہیں کہ گھر برباد ہو جان، تباہ ہو جان، ہاں جی، مولوی کتنے گھر وسن دیں۔ تو اب اپنی طرف سے وہ حرام کو حلال کیے جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا قانون اٹل ہے۔ جس دور سے ہم گزرے نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کا دور انتہائی خوبصورت دور تھا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم وہ آخری نسل ہیں جس نسل نے اللہ کے ولیوں کی زیارت کی ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو شب بیدار، عبادت گزار، حلال کمانے والا، احساس کرنے والا، رشتوں کو نبھانے والا ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، لیکن آج یہ چیز ہماری نسل میں نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم زیادہ پریشان ہیں۔ وہ لوگ پرسکون زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے مطمئن انسانیت کو، اچھے ایمان والے لوگوں کو ہم آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں، جو یہ جو تھوڑے بابے جو بوبے بچ گئے بس یہ رہ گئے، اس کے بعد ہماری نسل میں کوئی آپ کہیں کہ یہ نوجوان نسل جو 40 سال 35 سال اس میں آپ کو اللہ کے ولی ملیں گے، بڑے کوئی نیک اور بڑا کوئی کردار والے ملیں گے، نہیں، یہ بھول جاؤ۔ اب تو صرف کوئی انسانوں کی طرح گفتگو بھی کر لے یہ بھی بڑی مشکل سے آپ کو ملے گا۔ تو البتہ دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ سے مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ہے لمبا سفر کر کے آتا ہے، سفر کے آثار اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر، اس کے سارے بال بکھرے ہوتے ہیں، غبار آلود اس کے بال ہوتے ہیں،
وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے دے، گڑ گڑا کے رو رو کے. لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو بتاؤ اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے؟ حضرت ماہ رمضان المبارک آتا ہے نا جی، تو ساری دنیا والوں کے لیے وہ رحمت بن کے آتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ زحمت بن کے آتا ہے. ہم ہر چیز کے ریٹ کو آسمان تک اٹھا کے لے جائیں گے، جھوٹ بولیں گے. بازاروں کے اندر جو جو چیز بکے گی، فراڈ، جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، گندی چیز. وہ بندہ خدا، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو تجھے پاک کرنے کے لیے آیا تھا. 11 مہینے جو تُو نے گند مچایا تھا وہ دور کرنے کے لیے آیا تھا. وہ اللہ کے بندے، اس میں بھی بے ایمانی نہیں چھوڑی، دھوکہ نہیں چھوڑا، فراڈ نہیں چھوڑا. یہ مہینہ تو اس لیے آیا تھا تیری روزی بھی پاک کر کے جائے، تیرا باطن بھی پاک کر کے جائے، تیرا ظاہر بھی پاک کر کے جائے، تجھے اللہ کی رحمتیں. اب دیکھو نا جی، جس طرح ماہ رمضان مبارک ترقی کرتا ہے نا جی، اس کے جو ہے فضائل بڑھتے ہیں. مثلا پہلا مہینہ، اپنا پہلا عشرہ، ہم تھوڑا جھوٹ مارتے ہیں، تھوڑا بے ایمانی اور فراڈ کرتے ہیں. پھر درمیانی عشرہ آ جاتا ہے، اب بازاروں میں تھوڑا جھوٹ اور فراڈ تھوڑا سا اپر لیول میں آ جاتا ہے. اور تیسرا عشرہ ہوتا ہے جی جہنم سے آزادی کا عشرہ. آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا. اب عید قریب ہوتی ہے تو پھر دکانوں میں دبا کے سب کچھ چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، بے ایمانی بھی چل رہی ہے، فراڈ بھی چل رہا ہے. تو جناب جو گندا مال ہے وہ سارا کچھ باہر نکل چکا. قوم نے تو خریدنا ہی خریدنا ہے. بس دنیا کی آخری عید آ رہی ہے جس کے بعد عید کوئی نہیں آنی. اللہ جہنم سے آزاد کرنا چاہ رہا ہے، ہم جہنم کے اندر گرفتار ہونا چاہ رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے تم جہنم سے باہر نکل آؤ، ہم ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، چل تم ہی اندر جاتے، تم ہی جاتے، تم ہی جا. ہم دھکم پہ لگائے ہوئے ہیں، چل چل چل. اللہ کہتا ہے آؤ مسجدوں کی طرف آؤ، یہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو. یہ مہینہ ہے، مجھ سے جو مانگ لو گے میں تمہیں دے دوں گا. میرا قرآن سنو، میری نماز پڑھو، میری آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. میں نے اسپیشل پیکیج دیا ہے تمہیں تراویحوں کا. آؤ ذرا قیام اللیل کرو، تراویح پڑھو، اور تراویح میں میرا قرآن سنو، میں تم پر اپنی رحمت کر دوں گا. ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ 2-4 دن پہلے تھے، 4-5 دن آخری. بھائی اینا کچھ اسی مسلمان ہیں، اس تو زیادہ اسی مسلمان کوئی نہیں. تو بابو مجھے یہ بتاؤ، یہ سارے عمل کرنے کے بعد اللہ ہماری کیسے دعائیں قبول کرے؟ کو وجہ ہے دعا قبول کرنی. پھر حضرت ابراہیم بن نصر کرمانی بیان کرتے ہیں کہ 10 وجوہات ہیں جو انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں. 10 وجوہات سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس میں سے پہلی وجہ، اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتے. ہاں جی، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو ہم بڑا مانتے ہیں، ہاں ہاں ہاں. اب آپ اندازہ کریں توحید کے اوپر ہم اتنے پکے ہیں، ہم سارے زمانے کو مشرک اور بدعتی بنا رہے ہیں. تم ہی مشرک تھے، تم ہی بدعتی تھے، تم ہی مشرک تھے، تم ہی بدعتی. لیکن جب اللہ کی ماننے کی بات آتی ہے تو پھر چھوڑو، جاؤ جاؤ ٹھیک وہ ہوندا جی بندے نے. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے. ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے لیکن حضور کے کردار سے ہمیں محبت کوئی نہیں. حضور سے ہمیں بڑی محبت ہے، سرکار سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن دعویٰ بھی آپ ہم سے کروا لیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہم کریں گے، نعرہ بھی لگائیں گے، لیکن آپ کہیں جی کردار مصطفیٰ نہیں، یہ ہمیں نہیں پسند، صورت مصطفیٰ یہ ہمیں نہیں پسند. بھئی وہ پھر ہمارے اپنے معیارات ہیں، ہم اپنا معیار کریں گے. دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے، دلیل اور چیز ہوتی ہے. دعویٰ اور دلیل میں فرق ہوتا ہے. تیسری وجہ جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دعائیں، اس میں قرآن تو پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے. قرآن پاک میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک پڑھ کر اس پر نہ عمل کرنا یہ اور بات ہے،
قرآن پڑھ کر قرآن سے لعنت لینا یہ اور بات ہے. آج ہم قرآن پڑھ کے عمل نہ کرنا ایک طرف، ہم قرآن اول تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. قرآن پڑھ، میں نے ابھی تک پورے رمضان مبارک میں نا کوئی اکا دکا بندوں کو دیکھا ہو قرآن دے کے بیٹھا ہو، اکا دکا پورے یہ 11 دنوں کے اندر. ورنہ نمازوں کے اندر منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے، نہ ذکر کریں گے نہ قرآن پڑھیں گے، کوئی نہیں. قرآن پڑھنا تو ایک طرف یار، کم از کم رات کو بندہ تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سن نہیں لیتا ہے. سننا بھی ہم نے چھوڑ دیا، پڑھ کے عمل نہ کرنا اور بات ہے. ورنہ بابا آپ مسجد میں آئے ہیں، 5 منٹ ہیں، الماری میں سے قرآن اٹھاؤ، قرآن بیٹھ کے پڑھ. 5 منٹ تو تلاوت کا ثواب مل جائے گا. وہ نیکیاں جو اس وقت ہزاروں گنا بڑھ چکی ہیں، وہ نیکیاں جو ایک ایک کے بدلے میں آپ کو 70 گنا 700 گنا مل رہی ہے. او بابا تم کیوں محروم ہو رہے ہو؟ 5 منٹ پڑھے ہوئے نا تو پڑھے رہنے دو، کھولو قرآن اور بیٹھ کے پڑھو. جس کو نہیں آتا وہ ذکر کرے، اذکار کرے. کو اللہ مسجد میں بھی آ کے میٹنگ شروع ہو جاتی ہے، مسجد میں بھی فون جان نہیں چھوڑتا، مسجد میں بھی یہ نحوست ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. پھر اب ایمان سے بتاؤ ہماری دعائیں کیسے قبول ہیں؟ پھر جنت کو پسند تو کرتے ہیں لیکن جنت والے راستے پہ چلنا مشکل ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے ایمان والوں سے نا 2 چیزوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے. ایک ان کی جان کے بدلے میں، جان مارنی پڑے گی. دوسرا ان کے مال کے بدلے میں، جب تک تو اپنی جیب سے نکال کر اللہ کی راہ میں نہیں دیتا نا، بھول جا کے تو جنت کے راستے پہ. بابا اپنے منہ میں تیرے جا رہے ہیں نا تو خلق خدا کے منہ میں ڈال. تو کما رہا ہے نا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر. جنت میں آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب تو جنمی والے کام کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ کسی سے کہیں وہ جنمی والے کام نہ کیتا کر، تو اگر تو جنمی تیرا پیو جنمی، میں کیوں، میں تو جنتی ہوں پکا. ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا آدمی سامنے محفل کرواتا ہے نا جی، جن نے کدی رب دے نیڑے نہیں گیا، تے اللہ دے فضل نال آن والے سارے کہندے نے حاجی صاحب ہی صرف مسلمان نے، باقی تے سارے ہی کافر نے. جنت حضرت صاحب دی ہے، حضرت صاحب دی جڑی محفل چھوڑ لے گا وہ پکا جنتی بھائی. اور پھر جب ان سے کہا نا جی اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے حبیب کا حکم یہ ہے، تے وہ پھر شعر پڑھ دینے جڑی جنت دا تو مان کرے نا تیری جنت مول نہ برسوں. میں کہنا بے شرم آدمی تینوں وڑن کنے دینا ہے جنت؟ تو کی جنت مول نہ برسوں؟ ہاں جی، جنت تین وڑن کنے دینا؟ جنت جانے کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے جو اللہ نے طے کیا ہے. اس طریقہ کار کے مطابق وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پورے درجے ہیں بھائی، آزمائشیں ہیں، پوری امتحان ہے. جب تک وہ امتحان آپ کلیئر نہیں کریں گے، ان آزمائشوں سے نہیں گزریں گے، جنت میں کوئی نہیں جانے والا. بھول جائے. اچھا جی، جنت تو جانا ایک طرف رہا، لیکن دعا بھی قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. پھر جہنم کو، 5واں، جہنم کو ناپسند ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کے راستے پہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، تم ہی اگے تو تم ہی. وہ جو بندہ جتنا زیادہ فراڈ کرتا ہے دوسرے کو فخر کر کے کہنا ہے ویکھیں میرا مال تو وک گیا، میں تو جناب بیچ لیا، تو ایویں جڑا نے بیٹھا ہے 2 نمبری کر کے وہ ایک دوسرے کو فخر دلا رہے ہوتے ہیں. چل تم ہی جہنم میں جا تو میں تیرے پیچھے ہی ہوں. ایک لطیفہ ہے، بس علمی لطیفہ ہی سمجھیے گا. وہ جہنم کے اوپر نا جی ساری جتنی بھی جہنمیں تھی ان کے اوپر فرشتے کی ڈیوٹی تھی کہ جناب جو بھی جہنم سے کو باہر نکلنے کی کوشش کرے ڈنڈا مار کے ان کو اندر واپس بھیجو. لیکن پاکستان کی جہنم کے اوپر کوئی فرشتے کی ڈیوٹی کوئی نہیں تھی. باقی سارے جہنمیوں نے احتجاج کر دیا کہ جناب یا اللہ ان کی جہنم کے اوپر جو ہے نا جی فرشتے کی ڈیوٹی کوئی نہیں، ان میں سے اگر کوئی باہر آ جائے تو اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر کھڑی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایک بار نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے اس کی ٹانگ کھینچ کے نیچے گرا دیتا ہے. ہاں، ہمیں اللہ کے فضل سے ضرورت نہیں ہے فرشتوں کی ڈیوٹیوں کی، اور بلکہ ہم تو خود اللہ کے فضل سے ایک ہمارے خاندانوں میں اللہ ماشاء اللہ کوئی کبھی سننے کو مل جائے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو سپورٹ کیا
तगड़े भाई ने कमज़ोर भाई को इतना सपोर्ट किया कि वो भी तगड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि टांग खींच रहे होते हैं। वो ये जो गाड़ियां पकड़ी जाती है ना जी कस्टम की, नान कस्टम पे, तो उस अफसर से पूछा कि यार तुम गाड़ियां इतनी कामयाबी के साथ कैसे पकड़ लेते हो कि घर में गाड़ी खड़ी होती है, बंद पड़ी होती है, फिर भी तुम उसके घर पे पहुंच जाते हो, भाई इतनी तुम्हारी इंटेलिजेंस है? उसने कहा जी हमारी क्या इंटेलिजेंस होनी, सक्के रिश्तेदार बताते हैं, भाई बताते हैं, बहनें बताती हैं कि इसने नई गाड़ी ली है, इतने टैक्स अदा कोई नहीं किया, वरना हमें कहां से ख्वाब आ जाने। उसने कहा जी सबसे जो अजीब बात बताओ। उसने कहा सबसे अजीब बात है कि सक्की मां ने अपने बेटे को पकड़वाया। बर्दाश्त नहीं होता किसी का आगे जाना, बर्दाश्त ही नहीं होता। हम किसी की भलाई के लिए तो पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए लगा देंगे। हम किसी की कामयाबी के लिए दुआ नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे या अल्लाह उनका अभी गुम, उनका अभी सड़ जाए, अभी तबाह हो जाए, अभी चोरी हो जाए। ये नहीं कहेंगे या अल्लाह जब तूने उसको नवाजा है तो नवाजने वाली तेरी जात है, या अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे। ऐसे नहीं कहना ना उनका चोरी हो जाए, उनका सड़ जाए, उनका तबाह हो जाए। तो जब हम किसी को बददुआएं देंगे, किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए करेंगे, तो हजरत साहब हमारे ऊपर कोई जरूरत है किसी को खड़ा करने की कि बुरा काम ना करें? हम अल्लाह के फजल से चैंपियन हैं बुरे कामों के। फिर इब्लीस को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन यारी फिर भी इब्लीस से ही लगाते हैं। काम सारे इब्लीस वाले ही। इब्लीस को हर कोई, शैतान को हर कोई गाली देता है, लेकिन हम सारे शैतान वाले। हाँ जी, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। सातवां, लोगों को दफन करते हैं और अपनी मौत को याद नहीं करते। आठवां, अपने भाइयों के ऐब तो तलाश करते हैं मगर अपना ऐब कोई नहीं तलाश करता। जब बंदा है जी वो है ना जी, जब तक हमने दूसरों को देखा सारे ही ऐबदार नजर आए, जब अपने आप को देखा फिर कोई ऐबदार नजर नहीं आया। जब अपने गिरबान में झांक के देखा ना, फिर मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं रहता है। माल जमा करते हैं और हिसाब के दिन को याद नहीं करते। कब्रें तो खोदते हैं फिर भी आलीशान मकान बनाते हैं। ये तारीख दमिश्क की 4th जिल्द के अंदर ये 10 वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।